السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ناؤن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ بریفلی ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس پر ہم کون کون سی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو ادھر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ناؤن کا انٹروڈکشن کرنا ہے کہ ناؤن کیا ہے۔ نمبر 2، ہم نے دیکھنا ہے کہ ناؤن کی ٹائپس کتنی ہیں، اسے کس طریقے سے کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اب اس میں آ جاتے ہیں ہمارے سب سے پہلے کنکریٹ ناؤن، نمبر 2 ابسٹریکٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن کی مزید ہم نے اقسام پڑھنی ہے کہ کنکریٹ ناؤن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کاؤنٹیبل ناؤن، نمبر 2 انکاؤنٹیبل ناؤن، نمبر 3 ہم نے پڑھنا ہے کولیکٹیو ناؤن۔ تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ناؤن کا انٹروڈکشن پڑھنا ہے، اس کی ڈیفینیشن پڑھنی ہے کہ ناؤن ہے کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک لاٹن لفظ نومین، یہ نومین سے نکلا ہے ناؤن، اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہے اسم یا نیم۔ اب اس کی ہم ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے۔ نیمنگ اے پرسن، پلیس، نمبر 3 تھنگ اور این آئیڈیا از کالڈ ناؤن۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پرسن میں کون سی چیزیں آتی ہیں، تو ہمیں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ناؤن ہے کیا۔ سراؤنڈنگز میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ناؤنز کہلاتی ہیں۔ اب اس میں پرسن میں آپ کے حامد ہے، یہ آپ کا ناؤن کہلاتا ہے، بوائے ہے، گرل ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ پلیس کے حوالے سے، پلیس میں کون سی چیز ہے جو ہماری ناؤن کی طرف آئے گی۔ اسکول ہے، سٹی ہے، پارک ہے۔ اب ہم تھنگ کی طرف آئیں گے۔ میرے پاس جو مارکر ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے، آپ کے پاس بیگ ہے تو وہ بھی ایک ناؤن ہے، اور اس بیگ کے اندر جتنی بھی تھنگز ہیں، چیزیں ہیں، آپ کی بکس ہو گئیں، جتنی بھی چیزیں آپ کی، وہ ساری کی ساری ناؤنز کہلاتی ہیں۔ ہم آئیں گے اس کی بریف ڈیفینیشن کی طرف۔ اس کی جو میجر ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں۔ ناؤن کی ہم اب میجر ٹائپس کی طرف آئیں گے کہ ناؤن کی ٹائپس کتنی ہیں، ناؤن کی کائنڈز کتنی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤن کی جو میجر ٹائپس ہیں وہ ہمارے پاس صرف 2 ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے میٹیریل ناؤن۔ اسی میٹیریل ناؤن کو ہم کنکریٹ ناؤن بھی کہتے ہیں، کنکریٹ ناؤن۔ نمبر 2 ہمارے پاس آتا ہے ابسٹریکٹ ناؤن۔ کہ میٹیریل ناؤن کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی شخص، یعنی جتنے بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں اور وہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری میٹیریل ناؤنز کہلائیں گی۔ اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے، فزکس میں آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 5 سینسز، حواس خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ یا 5 سینسز۔ یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ۔ ٹوٹل حصے ہیں وہ 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس سینگ سینس ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہیئرنگ ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے سینس آف ٹچ ہے، سینس آف ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، نمبر 5 ہے سینس آف اسمیل۔ یہ 5 حصے ہیں ہمارے پاس۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ان میں سے اگر ایک کی ڈیفینیشن اگر آپ کو آتی ہے تو دوسرے کی خود بخود آ جائے گی۔ میٹیریل ناؤن ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جس کے اوپر ان 5 سینسز کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کائنات کے اندر، اگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چکھ سکتے ہیں، میٹیریل ناؤن یا کنکریٹ ناؤن کہلائے گی۔ اب ایک چیز اس میں آپ نے اور بھی ذہن میں یہ رکھنی ہے
کہ کوئی چیز جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ آپ کی میٹیریل نون کہلاتی ہے۔ 5 سینسز میں سے کسی ایک سینس کا اگر اطلاق ہو رہا ہے، ایک سینس اس پر اگر لاگو ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا کنکریٹ نون کہلائے گا، وہ آپ کا میٹیریل نون کہلائے گا۔ جن نونز پر 5 سینسز کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ آپ کا ابسٹریکٹ نون کہلاتا ہے۔ ڈیفینیشن کی طرف آپ آئیں۔ ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیمنگ اے پرسن، پلیس، تھنگ اور این آئیڈیا۔ پرسن، پلیس اور تھنگ کے اندر ہمارا میٹیریل یا کنکریٹ نون کور ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس جو آئیڈیا ہے، اس کے اندر یہ کور نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ جو ہمارا ابسٹریکٹ نون ہے وہ آئیڈیا میں کور ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک نون ہے لائف، نون ہے ہمارے پاس لائف، زندگی۔ لائف، زندگی ایک نون ہے۔ اب زندگی کا کوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے، کوئی جسمانی اس کا وجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی سے ہم پیار کرتے ہیں، زندگی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈیتھ ہے۔ اب ڈیتھ کا کوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے، کوئی فزیکل اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ہم ڈیتھ سے ڈرتے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں۔ بیوٹی ہے، آنیسٹی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے جو نونز ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارے ابسٹریکٹ نون کہلاتے ہیں۔ ایک اور چیز کا آپ نے بھی یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی آ رہی ہے ابسٹریکٹ کی کہ سینگ سینس اس پر اپلائی نہیں ہوتی۔ لیکن ابسٹریکٹ میں کچھ ایسے نونز بھی ہیں جن کو ہم کم از کم ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ ہے۔ اب آگ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا جو فلیم ہوتا ہے، اس کا جو شعلہ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے ہم اس کو کنکریٹ نون نہیں کہہ سکتے۔ فلیم اس کا نظر آ رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی ہم اس کو کنکریٹ نون نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارا ابسٹریکٹ نون ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ وہ چیز جو فزیکل آبجیکٹ رکھتی ہے وہ کنکریٹ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں، نظر تو آ رہی ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ابسٹریکٹ کو سمجھنے کے لیے، کہ اب آگ ہمیں نظر آ رہی ہے، دھواں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کنکریٹ نہیں ہے، وہ ابسٹریکٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک باریک نکتہ ہے، آپ سمجھ لیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لطیف اور کثیف، لطافت اور کثافت۔ کثافت مادہ رکھتی ہے، لطافت مادہ نہیں رکھتی۔ ایسے ہی جو چیز مادہ رکھتی ہے اور اس کی شیپ ایکچول رہتی ہے، اس کی ایک ایکچول شیپ ہے، اس کے اندر وہ رہتا ہے، تو وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ ایکچول شیپ رکھتی ہے وہ تو کنکریٹ کہلاتی ہے۔ اور جو اپنی شیپ کو تبدیل کرتی رہتی ہے، جو چیز شیپ کو تبدیل کرتی رہتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا اپنی شیپ اس کی تبدیل ہو رہی ہے، اس کو ہم لطافت میں لے جائیں گے۔ جیسے آگ کا فلیم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، آگ کا فلیم ہم دیکھتے ہیں نا، وہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کی شکل تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ ہم ادھر دیکھتے ہیں سالڈ چیز ہے، کوئی میٹل ہے، کوئی دھات ہے، آئرن ہے، ووڈ ہے، تو ان کی شیپ تبدیل نہیں ہو رہی، وہ سیم ہے، وہ ایکچول شیپ میں ہے۔ لیکن فلیم بیک وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، دھواں تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے پاس کنکریٹ ہے، یہ ہمارے پاس ابسٹریکٹ کہیں گے اسی نوعیت سے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ میٹیریل نونز کی مزید کلاسیفیکیشن جو کی گئی ہے اس کی طرف۔ تو میٹیریل نون میں ہمارے پاس آتے ہیں کاؤنٹیبل نونز، ایسے نونز جن کو ہم گنتی کر سکتے ہیں، جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ بھی نونز ہیں وہ سارے کے سارے میٹیریل ہیں، ان کو مزید کلاسیفائی کیا گیا ہے، ان کو مزید آسان کیا گیا ہے کہ ان کی ٹائپس بنا کے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہم کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ مارکر ہے۔ اب یہ مارکر ہے، یہ کاؤنٹیبل ہے، 1 مارکر، 2 مارکر، 3 مارکر، 5 مارکر، 1 ڈزن آف مارکر۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ نونز ایسے ہیں جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہ انکاؤنٹیبل نون کہلاتے ہیں۔
مثال کے طور پر فلور ہے. اب فلور یہ نہیں کہے گا کہ 1 فلور دو، 2 فلور دو، 3 فلور، یہ کوئی نہیں کہے گا کیونکہ وہ انکاؤنٹیبل ہیں. سالٹ ہے، نمک ہے ہمارے پاس، وہ بھی انکاؤنٹیبل ہے. گرینز آف سینڈ ہیں، وہ بھی ہمارے پاس کیا ہیں؟ انکاؤنٹیبل ہیں، کاؤنٹیبل نہیں ہیں. ہاں یہ اور بات ہے، ان کو ہم کاؤنٹیبل کر سکتے ہیں پیس آف کے ایڈیشن کے ساتھ. یعنی جب ہم کہتے ہیں 1 گلاس آف واٹر، اب واٹر جو ہے نا ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے کاؤنٹیبل کیسے کیا؟ 1 گلاس آف واٹر، 2 گلاس آف واٹر، اے جگ آف واٹر، اس کو ہم نے کاؤنٹیبل کر لیا. پڑھا کاؤنٹیبل ناؤن اور ہم نے پڑھا انکاؤنٹیبل ناؤن. اب اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے کولیکٹیو ناؤن. کولیکٹیو ناؤن ویری امپارٹنٹ ٹائپ. اکثر بچوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. ایسا ناؤن جس کا اسم تو ایک ہوتا ہے لیکن اسی اسم کے اندر جسم زیادہ ہوتے ہیں. اسم ایک ہوتا ہے لیکن اسی اسم کے اندر جسم زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ کولیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، کلاس. اب کلاس کے اندر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں، 35 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن باوجود اس کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ ٹیچر یہ کہے گا کہ میں ایک کلاس کو پڑھا رہا ہوں. جو اس کو ناؤن ملا ہے وہ کلاس ملا ہے. کلاس بذات خود کیا ہے؟ ایک سنگولر ناؤن ہے. لیکن ایک کلاس کے اندر بھی تو 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا کولیکٹیو ناؤن کہلائے. اب ٹیم ہے تو ٹیم کے اندر کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 11 پلیئر ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ ہماری کرکٹ ٹیم بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی سٹرانگ ہے. ایسے ہی آرمی ہے، ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس، آرمی ہے. تو اب آرمی ہے تو آرمی کے اندر بھی بہت سے سولجر ہیں، اس کے باوجود آرمی بذات خود ایک سنگولر ناؤن ہے. اس کو کہتے ہیں ہم کولیکٹیو ناؤن. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کولیکٹیو ناؤن. کہ اسم ایک ہوتا ہے لیکن اس اسم کے اندر جسم زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہمارا کولیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے نا آتے ہیں اس کے اوپر ابسٹریکٹ ناؤن کے اوپر. ابسٹریکٹ ناؤن میں نے آپ کو پہلے کلیریفائی کر دیا. میٹیریل ناؤن پڑھا، میٹیریل ناؤن کو کلاسیفائی کیا کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل میں، کولیکٹیو میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ابسٹریکٹ ناؤن کی طرف آئے، ابسٹریکٹ ناؤن کی ڈیفینیشن کی. ابسٹریکٹ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا ناؤن جس کے اوپر 5 سینسز کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ آپ کا ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتا ہے. لائف ہے، ڈیتھ ہے، بریوری ہے، وزڈم ہے، آنیسٹی ہے، ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتی ہیں. انشاءاللہ آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں. کل پھر ایک اور پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.